واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 14 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ قتل کے طریقوں پر غور ہونے لگا، آخر یہ طے پایا کہ میری ماں بادشاہ کو زہر پلا دے اور ہرکل کو فوراً اطلاع دے دے۔ میری ماں کے لیے یہ طریقہ آسان تھا۔ ہرکل نے ایسے زہر کا انتظام کر کے میری ماں تک پہنچا دیا جو فوراً اثر نہیں کرتا تھا بلکہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا تھا اور جسم کو اندر ہی اندر سے کھاتا چلا جاتا ہے اور 12-14 دنوں تک آدمی مر جاتا ہے۔ اس زہر کا سراغ لگایا ہی نہیں جا سکتا، بڑے بڑے قابل طبیب بھی اسے کوئی پراسرار بیماری کہہ دیتے ہیں۔ ایک رات میری ماں نے یہ زہر شراب میں ملا کر شاہ فوکاس کو پلا دیا۔ اگلے روز ہرکل کو اطلاع دے دی کہ زہر بادشاہ کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ ہرکل فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، ساری فوج پر اس کا حکم چلتا تھا۔ اس نے فوج کی کچھ نفری کو الگ کر کے حکم دیا کہ بادشاہ کے محل کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ اس کے حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ہرکل شاہ فوکاس کے سامنے گیا اور اسے کہا کہ وہ فرمان جاری کر دے کہ وہ تخت سے دربردار ہو گیا ہے اور ہرکل کو اس نے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ ہرکل دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کے جسم میں زہر کا اثر شروع ہو گیا تھا، وہ اپنے اندر کوئی تکلیف محسوس کرنے لگا تھا۔ ہرکل نے اسے کہا کہ اس کی زندگی چند دن رہ گئی ہے۔ اس نے پسو پیش کی تو اس کی لاش سارے شہر میں گھسیٹی جائے گی اور پھر جنگل میں پھینک دی جائے گی۔ ہرکل نے سوچا یہ تھا کہ بغاوت اس وقت شروع کی جائے جب بادشاہ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جائے۔ جو فوج ہرکل کے زیر اثر تھی اس کی نفری زیادہ تھی۔ اس نے شاہ پرست دونوں جرنیلوں کو الگ بلایا اور انہیں کہا کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور 8-10 دنوں تک بادشاہ مر جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں جرنیل اس کے ساتھ مل جائیں اور آپس میں خون خرابہ نہ کریں۔ دونوں جرنیلوں کو بادشاہ پر بھروسہ تھا اور اس کی حمایت کے صلے میں انعام و اکرام کی توقع بھی تھی، اس لیے ہرکل کی کوئی بات ان پر اثر نہ کر سکی۔ وہ شاید بھول گئے تھے کہ ہرکل کا دماغ بہت ہی تیز ہے، اس کا بچھایا ہوا جال کسی کو نظر نہیں آتا اور جو بھی آتا ہے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ہرکل نے ایسی چال چلی کہ دونوں جرنیل اس کے پھندے میں آ گئے اور دونوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں پھینک دیا گیا۔ ان جرنیلوں کی جو فوج تھی وہ ان دونوں کے بغیر بیکار ہو گئی۔ ویسے ہی ہرکل نے اس نفری کو خبردار کیا کہ ہتھیار نہ ڈالے تو کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے گا۔ فوج کے یہ 2-4 دستے کر ہی کیا سکتے تھے جبکہ ان کا کوئی کمانڈر رہا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 3-4 دن اور گزرے کہ بادشاہ فوکاس کی جسمانی اور ذہنی حالت زہر کے اثر کی وجہ سے اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بستر سے اٹھنے سے بھی معذور ہو گیا۔ آخر ہرکل نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے حق میں شاہی فرمان جاری کر دے۔ شاہ فوکاس تو صحت اور زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ عیش پرست انسان اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ہرکل سے منت سماجت کی کہ وہ اس کا علاج کرائے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا جسم اندر سے کٹ رہا ہے، وہ تو زندہ لاش بن گیا تھا اور طبیب اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور یہ پتہ چلتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیسی بیماری ہے جو بادشاہ کو اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی ہے۔ ہرکل نے اسے کہا کہ وہ اس کا علاج کرائے گا اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فرمان جاری کر دے۔ ایک دن اور گزرا تو شاہ فوکاس یوں محسوس کرنے لگا جیسے اس کے جسم کے اندر آگ لگ گئی ہو۔ اس کی کیفیت میں ہرکل نے اس سے فرمان لکھوا لیا اور اس فرمان کو لوگوں تک بذریعہ منادی پہنچا دیا گیا۔ ہرکل تخت نشین ہو گیا اور بادشاہ کو شاہانہ مراعات دے کر محل میں ہی رہنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بادشاہ 2-4 دنوں کا ہی مہمان ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ ایک روز شاہ فوکاس نے آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے اٹھ گیا۔ ہرکل نے روم کا تخت و تاج سنبھال لیا اور فوکاس کے شاہی خاندان کو محل سے نکال دیا۔ ہرکل نے میری ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہرکل نے شادی کر لی۔ اس شادی سے صرف اتنی تبدیلی آئی کہ ہرکل کی بیویوں کی تعداد میں ایک اور بیوی کا اضافہ ہو گیا۔ یہ شادی بھی ایک بادشاہ کی شادی تھی، لیکن میری ماں کو اس شادی پر بڑا فخر تھا۔ ہرکل نے کچھ عرصہ اسے اہمیت دے رکھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ ماں میری شاہ فوکاس کو زہر نہ دیتی تو ہرکل کے لیے اس کا تختہ الٹنا ممکن نہ تھا۔ میرا شعور بیدار ہو چکا تھا اور مجھ پر سب سے زیادہ اثر اپنی ماں کا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہرکل کی ملکہ عالیہ سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ کر کے مصر اور شام کو دوبارہ سلطنت روم میں شامل کرنا ہے۔
ہرکل کا تو عزم ہی یہی تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اسی مقصد کے تحت شاہ فوکاس کا تختہ الٹا تھا۔ اس کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ مجھ میں قومی غیرت پیدا ہو گئی اور اس کے ساتھ ایسا جذبہ ابھرا کہ میں یہ خواہش کرنے لگی کہ میں مرد تو نہیں بن سکتی اور میں فوج میں نہیں جا سکتی، میں جوان ہو کر اپنے جیسی جوان لڑکیوں کی فوج بناؤں گی اور اسے ایرانیوں کے خلاف لڑاؤں گی۔ اس طرح مجھ میں عسکریت پیدا ہوتی چلی گئی اور یہی میری فطرت بن گئی۔ میں اس وقت لڑکپن کی عمر سے آگے نکل رہی تھی جب ہرکل نے بے پناہ فوج تیار کر لی تھی اور اس نے ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ بہت کشت خون ہوا اور ہرکل بڑا ہی مضبوط عزم لے کر نکلا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو کئی سال صرف کر کے خوب تیار کیا تھا۔ آخر ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہوتے ہوتے مصر بھی خالی کر گئے اور شام بھی۔ دونوں ملک ایک بار پھر سلطنت روم میں شامل کر لیے گئے۔ ہرکل کی نظروں میں میری ماں کی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ ہرکل کو شاید اتنا ہی یاد رہ گیا تھا کہ اس عورت کے ساتھ اس نے شادی کی تھی۔ پسپا ہوتے ایرانیوں کی بہت سی حسین و جمیل نوخیز لڑکیاں اور رومیوں کے ہاتھ لگی تھی۔ ان میں سے کئی ایک کو ہرکل کے حرم میں داخل کر دیا گیا تھا۔ میری ماں کی جوانی ڈھل رہی تھی۔ ہرکل تھا تو بادشاہ، لیکن فوکاس جیسا نہیں تھا۔ وہ جرنیل بھی تھا اور جنگی امور اور جنگی چالوں میں اس نے ایسا نام پیدا کر لیا کہ وہ ایک ہیبت ناک طاقت بن گیا تھا۔ میں اپنی ماں کو افسردہ اور اداس دیکھنے لگی۔ شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ مجھے یاد آنے لگا جب میری ماں چوری چھپے نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک تو یہ جذبہ یا احساس تھا اور دوسرا احساس یہ کہ مجھ میں عسکریت پیدا ہو گئی تھی اور میں صرف یہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی خوبصورت شہزادہ میرے ساتھ شادی کر لے اور میں کسی کی ملکہ بن جاؤں۔ میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتی کہ میرے وجود میں کیسی آگ لگ گئی ہے۔ ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 15 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔